جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ پیدائش 43واں باب پیدائش 43واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے پڑھیں گے۔ تب انہوں نے نذرانہ لیا اور دونا دام بھی ہاتھ میں لے لیا اور بنیامین کو لے کر چل پڑے اور مصر پہنچ کر یوسف کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ جب یوسف نے بنیامین کو ان کے ساتھ دیکھا تو اس نے اپنے گھر کے منتظم سے کہا، ان آدمی کو گھر میں لے جا اور کوئی جانور ذبح کر کے کھانا تیار کروا، کیونکہ یہ آدمی دوپہر کو میرے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اس شخص نے جیسا یوسف نے فرمایا تھا کیا اور ان آدمی کو یوسف کے گھر میں لے گیا۔ جب ان کو یوسف کے گھر میں پہنچا دیا تو ڈر کے مارے کہنے لگے کہ وہ نقدی جو پہلی دفعہ ہمارے بوروں میں رکھ کر واپس کر دی گئی تھی اسی کے سبب سے ہم کو اندر کروا دیا ہے، تاکہ اسے ہمارے خلاف بہانہ مل جائے اور وہ ہم پر حملہ کر کے ہم کو غلام بنا لے اور ہمارے گدھوں کو چھین لے۔ اور وہ یوسف کے گھر کے منتظم کے پاس گئے اور دروازہ پر کھڑے ہو کر اس سے کہنے لگے، جناب ہم پہلے بھی یہاں اناج مول لینے آئے تھے، اور یوں ہوا کہ جب ہم نے منزل پر اتر کر اپنے بوروں کو کھولا تو اپنی پوری تولی ہوئی نقدی اپنے بورے کے منہ میں رکھی دیکھی، سو ہم اسے اپنے ساتھ واپس لیتے آئے ہیں، اور ہم اناج مول لینے کو اور بھی نقدی ساتھ لائے ہیں۔ یہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری نقدی کس نے ہمارے بوروں میں رکھ دی۔ اس سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، مت ڈرو، تمہارے خدا اور تمہارے باپ کے خدا نے تمہارے بوروں میں تم کو خزانہ دیا ہوگا۔ مجھے تو تمہاری نقدی مل چکی۔ پھر وہ شمعون کو نکال کر ان کے پاس لے آئے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ تشریف رکھیے۔ اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں۔ سب سر خدا کے حضور جھک جائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق مالک، دل کی عطا گہرائیوں سے تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں آج کے اس بابرکت دن کے لیے جو ہمیں تیری فتح اور فتح سے بڑھ کر غلبے کی یاد دلاتا ہے کہ تو نے موت اور قبر پر فتح پائی۔ آئیے سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی یا اپنی کسی شخصی اور انفرادی خوبی سے نہیں بلکہ روح القدس کے بہاؤ میں تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچے۔ اے خدا میری دعا کو سن، حاضرین کے لیے برکت چاہتا ہوں، میری دعا کو سن قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے،
آمین۔ آج کا مضمون ہے یسوع مسیح میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں۔ آج کا مضمون ہے یسوع مسیح میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں۔ خدا کے کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے پیدائش 43واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اس سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، مت ڈرو، تمہارے خدا اور تمہارے باپ کے خدا نے تمہارے بوروں میں تم کو خزانہ دیا ہوگا۔ مجھے تو تمہاری نقدی مل چکی۔ پھر وہ شمعون کو نکال کر ان کے پاس لے آئے۔ جب کوئی شخص یا اس کا خاندان خدا سے پیار کرتا ہے، خدا سے محبت کرتا ہے اور خدا کے آئین اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو خدا اسے برکت بخشتا اور اسے وسائل بخشتا اور اسے خزانہ بخشتا ہے۔ اب ہم یہاں پر یوسف کے منتظم کے ان الفاظ پر غور کریں۔ جب یوسف کے بھائی اناج ملک مصر سے لے کر گئے اور انہوں نے جا کر اپنے بوروں کو کھولا تو ہر ایک کی نقدی اس کے بورے میں پائی گئی اور وہ بڑے پریشان ہوئے، اور جب وہ دوسری دفعہ آئے وہ نقدی بھی لائے اور اس کے ساتھ ہی اور نقدی خریدنے کے لیے لائے۔ اور جب یوسف نے انہیں اپنے گھر بھیجا تو وہ خائف ہو گئے اور وہ سوچنے لگے، شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نقدی لے گئے ہیں یا کسی نے سازش کی ہے ہماری نقدی ہمارے بوروں میں رکھ دی ہو تاکہ جب یہ دوبارہ آئے انہیں گرفتار کیا جائے اور غلام بنا لیا جائے۔ لیکن عزیزو، جب ہم غور کریں ان کا باپ یعقوب جس سے خدا نے برکت دی تھی اور جس سے خدا برکت دیتا ہے اس کو خود خزانہ دیتا ہے، اور جس سے برکت دیتا ہے اسے خود آسودگی اور مالی فراوانی بخشتا ہے۔ اور یوسف کے منتظم کے ان الفاظ پر غور کریں۔ پیدائش 43واں باب اور اس کی 23ویں آیت، اس سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، مت ڈرو، تمہارے خدا اور تمہارے باپ کے خدا نے تمہارے بوروں میں تم کو خزانہ دیا ہوگا۔ مجھے تو تمہاری نقدی مل چکی۔ اب غور کریں منتظم کے الفاظ پر، وہ کہتا ہے تمہارے خدا نے اور تمہارے باپ کے خدا نے تم کو خزانہ دیا ہوگا۔ جب باپ اور اس کا بیٹا یا باپ اور اس کے بیٹے خدا کے تابع ہیں اور خدا کی اطاعت کرتے ہیں اور خدا کی مرضی اور خدا کے آئین اور خدا کے احکام کے تابع ہیں، تو بائبل یہ بیان کرتی ہے خدا انہیں خزانہ دیتا ہے۔ اور خدا، اب الفاظ پر غور کرے کہ تمہارا خدا اور تمہاری باپ کا خدا، اس نے تمہیں خزانہ دیا ہے۔ جب باپ اور اس کے بیٹے برکت یافتہ ہیں، خدا خود ان کو خزانہ بخشتا ہے، خود انہیں دولت بخشتا ہے، خود انہیں مالی آسودگی اور مالی فراوانی بخشتا ہے، اس لیے کہ وہ بابرکت ہیں اور خدا راست باز، بابرکت، آئین خداوندی کا اتباع کرنے والا اور خدا کے آئین کے عین مطابق زندگی گزارنے والے، اور اس کے بچوں کو خدا خزانہ بخشتا ہے۔ اب اگر ہم
اس تناسب میں خاندانی زندگی پر غور کریں۔ آج مالی بحران دیکھتے ہیں اور پریشانیاں دیکھتے ہیں، باپ اور بیٹے خدا کے تابع نہیں، خدا کے گھر نہیں آتے، خدا سے برکت نہیں پاتے، اور مالی پریشانیوں میں ایسے الجھے ہوتے ہیں کہ پھر ان کے آنسو نکلتے ہیں اور کسی ایسی مالی آزمائش میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ پھر ان کے آنسو تھمتے نہیں، ان کی پریشانی کا کوئی حل کرنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس وہ باپ جو خدا سے ڈرتا ہے، وہ باپ جو خدا سے پیار کرتا ہے اور جس کے بیٹے خدا کے تابع ہیں، خدا اس خاندان اور گھرانے کو خزانہ بخشتا ہے۔ اور یوسف کے منتظم نے یہ الفاظ ادا کیے، اسے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ جب باپ اور اس کے بچے خدا سے ڈرتے ہیں، اس گھر کی سلامتی ہوتی ہے اور اس گھر میں خوف نہیں ہوتا۔ اسے کہا مت ڈرو، تمہاری خدا اور تمہارے باپ کے خدا نے تمہارے بوروں میں تم کو خزانہ دیا ہوگا۔ اب خزانہ ہماری کوشش اور محنت شائقہ اور ہماری تدبر اور ہماری صلاحیت، ہماری حکمت عملی اور ہماری ہوشیاری اور چالاکی سے خزانہ نہیں ملتا۔ راست باز راستی سے چلتا ہے اور خدا اس کے گھرانے میں خزانہ ڈالتا ہے، اور خدا اس کے بوروں میں خزانہ دیتا ہے، اور خدا اس کی اولاد کو برکت، مالی برکت سے نوازتا ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب خدا سے پیار کرتے ہیں، خدا ہمیں خزانہ دیتا ہے اور یہ اس کا فضل ہے، اور اپنے فضل سے وہ خزانہ بخشتا ہے۔ لیکن جب لوگ خدا سے دور ہوتے ہیں تو بدحالی کا شکار ہوتے ہیں۔ دیکھیں یسایہ نبی کا صحیفہ 30واں باب اور اس کی 6 آیت۔ یسایہ 30واں باب یسایہ 30واں باب 6 آیت۔ جنوب کے جانور کی بابت بار نبوت، دکھ اور مصیبت کی سرزمین میں جہاں سے نر و مادہ، شیر ببر اور افعی اور اڑنے والے آتشی سانپ آتے ہیں، وہ اپنی دولت گدھوں کی پیٹھ پر اور اپنے خزانے اونٹوں کے کوہان پر لاد کر اس قوم کے پاس چلے جاتے ہیں جس سے ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچے گا۔ اب اگر خزانہ ہے اور ناراض ہو گئے تو وہ خزانہ کیسے جاتا ہے؟ وہ خزانہ ایسے جاتا ہے کہ ایسی وبائیں، ایسے امراض، ایسی آفات زندگی میں آتی ہیں جیسے کہ دکھ اور مصیبت، اور شیر ببر، افعی اور اڑنے والے آتشی سانپ آتے ہیں، اور ان کو سے بچنے کے لیے اپنی دولت کا سہارا لیتے ہیں، اپنے روپے پیسے کا سہارا لیتے ہیں، اور خزانے کو اونٹ کے کوہان پر لاد کر وہ اس قوم کو دے دیتے ہیں جو خدا کی نہیں، اور ان کے ہاتھ سے خزانہ جاتا رہتا ہے۔ وہ ناراض کے ہاتھ سے روپیہ پیسہ جاتا رہتا ہے، ناراض بدحال مالی پریشانی کا شکار اور
फिर ये कि रुपया भी जाता है, खजाना भी जाता है और उसको फायदा भी नहीं पहुंचता। अब अगर वो नाराज आदमी कितना भी कमा ले, कितना भी नाजायज कर ले, लेकिन उस कमाई को वो अपने फायदे के लिए, अपनी फलाह के लिए, अपनी सहूलत और अपनी आसाइश के लिए खर्च करने की बजाय उसके हाथ से निकल जाता है मुख्तलिफ वबाओं, बीमारियों की सूरत में। लेकिन अगर उसे यीशु को, जिसमें हिकमत और मार्फत के खजाने हैं, अगर यीशु को पा लिया है, फिर उसका खजाना महफूज रहता है। लेकिन जो मसीह को नहीं पाते, उनका खजाना उसी तरह चला जाता है और फिर वो कंगाल और बेबस, माली परेशानी का शिकार, गुर्बत, अफलास के शिकंजे में जकड़े हुए सिसकते और आंसू बहाते हैं। अजीजों, बाइबल ये बयान करती है कि खुदा रास्तबाजों को माली आसूदगी बख्शता और उन्हें खजाना देता है। देखिए मेरे साथ इमसाल 8वां बाब और उसकी 21वीं आयत। इमसाल 8वां बाब 21वीं आयत में यूं लिखा है, इमसाल 8वां बाब 21वीं आयत, ताकि मैं उनको जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं माल के वारिस बनाऊं और उनके खजानों को भर दूं। गौर कीजिए, ताकि मैं उनको जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं माल के वारिस बनाऊं। माल का वारिस खुदा बनाता है और आपके खजानों को खुदा भरता है। जब आप खजानों को भरने में लग जाएंगे, आपकी नजर भरने वाले से खत्म हो जाएगी, आपकी निगाह ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु से हट जाएगी और आपकी मोहब्बत खत्म हो जाएगी। और जब उससे मोहब्बत खत्म, खजाने खाली, माल के वारिस नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप यीशु में हिकमत को पाले, यीशु में मार्फत को पाले, तो आपके खजाने भर जाएंगे। आपका दिल मसीह की मोहब्बत से लबरेज है। आज हम देखते हैं लोग मसीह की मोहब्बत से खाली हैं और इसलिए उनकी जेब भी खाली है। मसीह की मोहब्बत से खाली है, उनके घर भी माल और दौलत से खाली है और मसीह के हुजूर नहीं आते। और जो मसीह से मोहब्बत रखते हैं वो अपने सब कुछ छोड़कर मसीह के कदमों में आते और उसकी इबादत करते और उसकी प्रस्तुत करते और उसके कदमों में झुकते और फिर साल भर बल्कि जिंदगी का हयात वो बरकत और बरकत पाते और खुदा उनको माल का वारिस करता है। खुदा के फजल से आप माल के वारिस होते हैं। अपनी जहदे मसलसल से, अपनी कोशिशों से, अपनी हिकमत अमली से, अपने तदब्बुर से या अपनी अक्ल दानिश से आप अपने लिए खजाने ना बना सकते हैं और ना उनको भर सकते हैं, ना मालो दौलत हासिल कर सकते हैं। इसलिए आपके अंदर माल कमाने का, रुपया पैसा हासिल करने का, रुपये पैसे से मोहब्बत है और खुदा की मोहब्बत से आप खाली हैं। फिर आपका दिल खुदा की मोहब्बत से खाली है और इस खाली दिल में अब आपके घर में कोई खजाना नहीं, माली बदहाली होगी, पुरअशोक हालात होंगे और तंगी और बहुत से माली मसाइल आपका घेराव करेंगे और आप उस बहरान में पिसते हुए सिसकेंगे, रोएंगे, चलाएंगे और पूरी नहीं पड़ेगी। हाथ खाली होगा, जेब खाली होगी, घर में कुछ ना होगा, बैंक खाली होगा और आप फिर मांगेंगे और मांगेंगे भी, आपको मिलेगा नहीं, इसलिए कि देने वाले खुदा ने आपके लिए बहरान पैदा किया है ताकि आप राह रास्त पर आ जाएं और आप खुदा से मोहब्बत करें। जब आपकी मोहब्बत
مسیح سے ختم ہوتی ہے آپ کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اصل میں آپ جب خدا سے محبت کرتے ہیں وہ تو اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں مالی خوشحالی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں مالی آسودگی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر خوشیوں سے معمور ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ مال کے وارث ہو، تو مال کے مال سے محبت کریں، جو مال کا مالک ہے اس سے محبت کریں۔ اور جب آپ خدا سے جدا ہوں گے، ایک شخص PIA میں جاب کرتا اور اس کی ریٹائرمنٹ ہونے والی تھی، ایک خاتون اور اس کا شوہر آ کر روئے، انہوں نے کہا بھئی ہمیں بڑے مسائل ہے، بچی کی شادی کرنا ہے، آپ ضامن ہو جائیں اور جہیز لینا۔ اسے کہا یہ مسئلہ ہی نہیں، اور میں تو ویسے PIA میں ہوں، اگر یہ بھاگ بھی گئے تو وہاں سے مجھے 35 لاکھ 40 لاکھ ملے گا، اور یہاں 2-4 لاکھ کا تو جہیز۔ انہوں نے کہا کچھ رقم بھی چاہیے، اب اس ضامن ہو گیا، اور جب انہوں نے شادی کر لی کچھ عرصے کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ اب وہ جس سے سود پر دیا تھا اس کو کہے وہ نہ دے، کہے کہ میں کیسے دوں، اور بڑھتا بڑھتا اور اتنا بڑا، شاید 4-5 لاکھ دیا تھا اور وہ 35 لاکھ ہو گیا۔ اب انہوں نے اسے مارا کوٹا، دھمکی دی، اٹھا لیا، کہا تجھے قتل کر دیں گے، اب تجھے پیسہ اتنا ملا ہے اور یہ ہمیں دے۔ اور وہی سارا پیسہ لے کے پھر بھی 50-60 ہزار رہ گیا تو اسے ہاتھ جوڑے کہ اب تو میری جان چھوڑے۔ کنگال، دھکے کھاتا، اور جو میں نے اس کی ہسٹری لی تو اپنے اس سروس کے دوران وہ خدا کے گھر ہی نہیں آتا تھا، وہ دعا نہیں کرتا تھا، کلام نہیں پڑھتا تھا، بلکہ روکتا تھا کہ کیا ضرورت پڑی ہے۔ اسے اس کے دل میں تھا اب بھی اسودہ ہوں اور ریٹائرمنٹ کے بعد 35-40 لاکھ ملے گا، اور کون ہے جو میری اسودگی کو چھین سکتا ہے۔ لیکن جب آپ مسیح سے محبت نہیں کرتے، آپ کے ہاتھ سے سارا آپ کی آنکھوں کے سامنے چلا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ دنیا کے مال و دولت پر نہیں، دنیا کے خزانے پر نہیں، آپ کی محبت مسیح سے ہے، تو وہ آپ کو مال کا وارث کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں 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 میں بس کافی ہے، کہتا نہیں یہ لو۔ سلیمان اس سے نہیں مانگا کہ مجھے بہت دولت دے دے، دیکھ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، مجھے بڑی رقم دے دے، مجھے کوئی خزانہ بخش دے۔ اس نے کہا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تیرے لوگوں سے پیار کرتا ہوں، میں تیرے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے حکمت چاہتا ہوں۔ اور اس نے جان لیا کہ حکمت خدا میں ہے، دانائی خدا میں ہے، معرفت کے خزانے خدا میں ہیں، اور اس نے کہا کہ خدا مجھے بس اپنے خزانے میں سے حکمت اور معرفت بخش دے۔ اور حکمت اور معرفت خدا میں پوشیدہ ہے، اور پھر نئے عہد میں مسیح جو مجسم خدا ہے اس میں حکمت اور معرفت کے خزانے پوشیدہ چھپے ہیں۔ آپ کو اس سے وہ خزانہ لینا ہے، اور اس کی بیس ہے محبت۔ جب آپ مسیح سے محبت کریں گے آپ کے گھر کو خدا مال و دولت سے بھر دے گا۔ مثال 21واں باب 8ویں آیت، تاکہ میں ان کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں مال کے وارث بناؤں اور ان کے خزانوں کو بھر دوں۔ خدا خود سوچتا ہے کہ یہ شخص راست باز ہے، یہ شخص تائب ہے، یہ شخص بپتسمہ یافتہ ہے، اور یہ شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے، اس کو میں مال کا وارث کروں اور اس کو میں اس کے خزانوں کو بھر دوں۔ کتنی عظیم بات ہے۔ آپ نہیں سوچتے کہ میں مال کا وارث ہوں، آپ نہیں سوچتے میرے خزانے بھرے جائیں، آپ سوچتے ہیں مسیح کی محبت سے بھر جاؤں، مسیح کی عبادت کروں، مسیح کے گن گاؤں اور خدا کی پرستش کروں، اس کے گھر میں آؤں۔ آپ کے اندر یہ ہے،
اور خدا آپ کے خزانوں کو بھر دیتا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ امثال 15واں باب اور اس کی 6 آیت۔ راست باز اور صادق کے لیے خدا عجائب کو ظہور میں لاتا ہے۔ امثال 15واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، صادق کے گھر میں بڑا خزانہ ہے، پر شریف کی آمدنی میں پریشانی ہے۔ صادق کے گھر میں بڑا خزانہ ہے، اس لیے کہ خدا صادق کے گھر کے خزانوں کو بھرتا ہے۔ اسی بڑا خزانہ، اسی کا بڑا قائم ہوا ہے، خدا اس کے گھر کو بھرتا ہے، خدا اس کو مال و دولت بخشتا ہے۔ اور جب ہماری خدا سے محبت ختم ہوتی ہے، خدا مالی بحران میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر ہمیں خدا کی یاد آتی ہے، پھر ہم خدا کے سر جھکتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ خزانہ ملے نہ ملے، ہمیں مسیح ملے، اس کی ملاقات کا وقت ملے، اور اس کا کلام ملے، اور اس کی حضوری ملے، اور یہ زندگی کی روٹی ملے۔ اور جب ہم ایسا سوچتے ہیں تو خدا ہماری جسمانی روٹی کا بھی خیال کرتا ہے۔ جو مسلسل 3 دن رات مسیح کے ساتھ رہے، اس نے یہ بھوکے نہ رہے، ان کو روٹی بھی دو۔ آج اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے خاندان پر اور خاندانی زندگی پر غور کریں، کہاں عبادت کرتے ہیں، کس کے حضور جھکتے ہیں، اور کون ہے جس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر مسیح سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو مال کا وارث کرائے۔ اور صادق کے گھر میں اس لیے بڑا خزانہ ہے۔ صادق سے مراد راست باز، صادق سے مراد عہد جدید میں یسوع کے لہو سے دھلا ہوا، اور صادق سے مراد مسیح سے محبت کرنے والا۔ صادق کے گھر میں بڑا خزانہ ہے۔ جب آپ کی محبت، سچی محبت، پاک محبت اور اگاپے محبت آپ کو مسیح سے ہے، پھر آپ کے گھر میں بڑا خزانہ ہے، اس لیے کہ خدا آپ کے خزانے کو بھرتا ہے، اور پھر تو بڑا ہی خزانہ ہے۔ آج ہماری قوم کی مالی حالت کیوں اتنی پریشان کن ہے؟ اس لیے کہ وہ راست بازی سے اور صداقت سے زندگی بسر نہیں کرتے، کیونکہ خدا کے کلام میں امثال 15واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، صادق کے گھر میں بڑا خزانہ ہے، پر شریف کی آمدنی میں پریشانی۔ اب اس کا خزانے کا ذکر نہیں کیا، انکم کا۔ خزانے کے لیے انگلش میں ٹریجر، اور آمدنی کے لیے انگلش میں انکم ہے۔ اب 2 الگ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ خزانہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا امثال کی کتاب میں 15ویں باب کی 6 آیت میں کہ خدا خزانوں کو بھرتا ہے، لیکن آمدنی کے لیے بندہ کماتا ہے، کام کرتا ہے، اور آمدنی آتی ہے۔ اب دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک وہ ہے جو مسیح کی محبت کے باعث آپ کے خزانے بھرے ہیں، اور دوسرا انکم ہے، آپ نے جد و جہد کی، آپ نے کوشش کی، آپ نے محنت کی، آپ نے کمانے کے لیے وقت خرچ کیا۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آمدنی ہے، انکم ہے، لیکن پھر بھی اس انکم میں پریشانی ہے۔ وجہ کیا؟ انکم یا آمدنی ضروریات کی تکمیل نہیں کر پاتی، اور جب خزانہ بھرا تو پھر آپ جتنا بھی خرچ کرتے جائیں، خزانہ تو خزانہ ہے۔ آج خدا چاہتا ہے آپ خزانوں کے مالک، مال کے مالک، کائنات کے مالک اور عرش و سما کے مالک خدائی اقدس کو لے لے، اور خزانے آپ کو مل جائیں، مال و دولت آپ کی ہوگی۔ کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے امثال 21واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ کلام خدا میں لکھا ہے،
कीमती खजाना और तेल दानाओं के घर में है, लेकिन अम उनको उड़ा देता है। अम वो काम जो खुदा को नापसंद है, उनमें दौलत को उड़ा देता। कल मैं एक जगह गया तो वो बता रहे कि बड़ी दौलत थी उनके पास, बड़ा रुपया पैसा था और एक ही बेटा था और वो मर गया। तो वो कैसे? कहने लगे वो खुदा से जुदा था और उससे शराब पी, उसमें जहर था, वो मर गया और उसके लिए उन्होंने सारा पैसा जो खर्च कर दिया कि ये बच्चा है, ना वो बचा ना पैसा बचा, इसलिए उनका सारा पैसा उड़ गया। खुदा ये चाहता है, अब अगर उन्होंने मार्फत के खजाने को पाया होता तो रास्ते से दौलत कमाई होती, अब उस दौलत से खुदा उन्हें सुकून देता और वो उस रुपए को आमक उसे हमाकत में उड़ा देता है। अब उसने शराब खरीदने में भी उड़ा दिया और फिर मरा तो मौत से बचने के लिए उसके वालिदैन ने उड़ा दिया। वो उसको खुदा के पास नहीं लाए। यह एक शख्स खुदा से प्यार करते, खुदा ने उन्हें मालो दौलत दी, बहुत खुदा के साथ रिजर्व रहता, और फिर उनका बेटा, उसका एक दोस्त था, उसने उसको जहर दे दिया। वो ऐसा फील करा, वो उसी लम्हा, और वो रहती जिना हॉस्पिटल के करीब, लेकिन वो उसी वक्त टैक्सी पर उसे चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट में ले आए और दुआ करे। उसी का पता नहीं क्या, बस मैंने वो पी, उसके बाद से मुझे ना ऐसा बस अजीब सी परेशानी हो रही। मैंने उसके लिए दुआ की, फिर मैंने दुआ की, और उसके बाद दूसरा दिन ठीक, तीसरा दिन ठीक, चौथा, उसके बाद वैसे हल्की सी ना पेन, तो किसी ने कहा कि चलो टेस्ट करा लो। अच्छा है, टेस्ट कराया। उन्होंने कहा ये बचा कैसे है, ये तो बहुत हाई पोटेंसी में इसको जहर दिया गया था, ये तो बच कैसे गया? उन्होंने कहा बस मैं सीधा चर्च में ले गई दुआ। उसे कहा बहरहाल अब ये उस खतरे से बाहर है, उसका रुपया पैसा भी बच गया, शिफा याब भी रहा और जिंदा भी रहा। इसी के वो खुदा से प्यार करते, और उसको ये कि हर जो मसला है ना, उसके लिए सिर्फ मेरा यीशु है और खुदा का घर है। हालांकि हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब रहती, लेकिन उसे कहा नहीं, जो भी बच्चे को मसला हो, जो भी खानदान में मसला हो, जो भी प्रॉब्लम हो, बस मेरा यीशु है जो सारे मसाइल हल करता। और उसको भी नहीं पता था जो लेकर आई, लेकिन खुदा ने उसे मौत के चंगल से निकाला। देखिए, अगर हलाक करने वाली चीज भी पिएंगे, उनको कुछ जरर न पहुंचेगा। दैट इज अ फेथ, ईमान। जो यीशु को पा लेते हैं ना, फिर दौलत भी और हिकमत भी पाते हैं। कीमती खजाना दानाओं के घर में, और जिसको यीशु मिल जाता ना, उसको दानाई मिल जाती, उसे हिकमत मिल जाती, हिकमत का खजाना मिल जाता, और दानाई से बड़ा खुदा मिल जाता। और जब खुदा मिल जाता है तो मालो दौलत उसके साथ ही उसको मिल जाती। देखिए मेरे साथ लूका की इंजील 16वां बाब और उसकी 25वीं आयत। लूका की इंजील 16वां बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, अब्राहम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह ला सब बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहां तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। अब ये शख्स दौलतमंद था। देखिए मेरे साथ लूका की इंजील 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत। एक दौलतमंद था जो अरगवानी और वही कपड़े पहनता
اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا۔ اب یہ دولت مند تھا، مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا۔ اب اس کی خوشی کی بیس خدا کی حضوری میں آنا نہیں تھا، اور اس کی خوشی دنیاوی خوشی تھی، اور اس کی خوشی اس دنیا کی خوشی تھی۔ آج ایسا ہی ہے، آپ ہر روز دنیا کی خوشی مناتے ہیں اور خدا کے گھر نہیں آتے۔ آپ ہر روز شان و شوکت سے رہتے ہیں لیکن خدا کے گھر میں آ کر اسے سجدہ نہیں کرتے۔ آپ ہر روز خدا کی آواز نہیں سنتے۔ آپ کی خوشی کا محور ہی کچھ اور ہے، آپ کی خوشی کی بیسس ہی کچھ اور ہے، جو خدا کو ناپسند ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے اگرچہ یہ دولت مند تھا لیکن یہ تڑپتا ہے، اور اسی طرح جو اس دنیا میں اس خزانے کو جو خدا دیتا ہے، جب خدا خزانے کو بھرتا ہے پھر وہ سوچتا ہے میں اس خزانے سے خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کروں، خدا کی مرضی کے خلاف ایک روپیہ بھی میرے اس خزانے سے نہ جائے، اس لیے کہ یہ خزانہ میرا نہیں، یہ میرے خدا کا ہے، اور میرے خدا نے اس خزانے کو بھرا ہے۔ اب میں اسے اس کے کاموں میں منا کر اسے یوز کر کے خوشی مناؤں، اور اس کے لیے اس کے جلال کے لیے آپ اس روپے پیسے کو یوٹیلائز کروں۔ یہ ہے خوشی، یہ ہے حقیقی خوشی، اور یہ ہے حکمت، اور یہ ہے دانائی کہ اس خزانے سے آپ خدا میں خوش ہوں۔ اور لکھا ہے خدا میں مسرور ہے، وہ تیرے دل کی آپ کی اور جو وشیز ہیں وہ بھی پوری کرے۔ پھر اس دنیا کے بعد، موت کے بعد تڑپنا نہیں بلکہ تسلی ہے، اطمینان ہے، اس لیے کہ خزانوں کے مالک کے ساتھ پیوستگی ہے، اور خدا چاہتا ہے آپ اس دنیا میں اس امیر شخص کی طرح اپنے روپے پیسے کی یوٹیلائزیشن خدا کی مرضی کے برعکس نہ کریں۔ بہت سے ایسے کاموں پر جس سے خدا کو خوشی نہیں ہوتی، اس خزانے سے ایسے کاموں پر خرچ کرتے ہیں اور پھر تڑپتے ہیں۔ لیکن آپ اس روپے پیسے کو خدا کو خوش کرنے کے لیے خرچ کریں، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کریں، اور جب آپ ایسا کریں